بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پاکستان کی سیاست بڑی عجیب و غریب ہے. پاور پولیٹکس ہے. اپنے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ بہترین ہے، وہ اچھا ہے. اگر وہی چیز کوئی اور کرے تو وہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے. تو پاکستان میں یہی کیفیت چل رہی ہے. اس کے مختلف پہلو جو ہیں اس پر بات کریں گے. اور چیئرمین بلاول بھٹو کی جو سپیچ تھی، ایک بہت لمبی سپیچ تھی، مطلب 1 گھنٹہ 20-25 منٹ انہوں نے تقریر کی. اور بلاول بھٹو کی جو تقریر ہے اس میں کافی پہلے کی نسبت اور سنجیدگی، بڑا پن نظر آیا. اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے استعفوں کی. جو عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ہم ریزائن کریں گے. اگر ایک طرف چاہیں تو دیکھیں، وہ ایک آدمی جائیں، دو جائیں، اپنے استعفے دیتے ہیں، ان کو قبول کر لیں. لیکن دوسری طرف بھی اگر دیکھیں تو حکومت کے معاملات بھی عجیب ہیں کہ انہوں نے پہلے دیکھا، جانچ پڑتال کی اور ان 11 سیٹوں پر دیکھ بھال کر الیکشن کرائے کہ یہاں جس جگہ سے حکومت جیت سکتی ہے اور عمران خان کی پارٹی کو شکست ہو سکتی ہے. اور دیکھا جائے تو اچھا، عمران خان صاحب نے وہاں پہ ویسے اچھی چال کھیلی تھی سیاسی اس وقت کہ انہوں نے کہا تمام سیٹوں پر میں اکیلا الیکشن لڑوں گا. معذرت، ایک ملتان والی وہ سیٹ کیونکہ ویسے چھوڑی گئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کے جو فرزند ہیں قومی سے صوبائی اسمبلی میں آنے کے لیے، وہ میرے خیال میں شاید حافظ کہہ دیا ماضر نعیم سلیمان کی خالی ہوئی تھی. تو وہ سیٹ وہ خیر ایم پی اے بنے تھے، لیکن مہر بانو جو ان کی بیٹی ہیں وہ اب اس سیٹ پر الیکشن لڑ رہی تھی اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے موسیٰ گیلانی جیت کے وہ شکست کھا گئی. اسی طرح کراچی سے حکیم عبدل بلوچ جو ہے وہ بھی جیت کے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ویسے تو پی ڈی ایم کے تھے، لیکن سیٹیں تقسیم کی گئی تھی. مطلب 2 سیٹوں پر نون لیگ تھی، 2 سیٹوں پر پیپلز پارٹی تھی، 2 سیٹوں پر دیکھا جائے تو عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا سے تھی، اور 1-2 سیٹوں پر وہ کیا کہتے ہیں وہ تھے مولانا فضل الرحمان، مولانا قاسم. تو وہ تمام سیٹیں ہار گئے. مطلب عابد شیر علی بھی ہار گئے، لیکن پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں جیتی. ویسے تو تمام جگہ پی ڈی ایم سپورٹ کر رہی تھی. مطلب عمران خان یہ سیٹیں ہارے، باقی جیتے. لیکن بات کر رہے تھے ریزائن کی، بات کر رہے ہیں استعفوں کی. تو صاف بات ہے کہ جو حکومت ہے وہ اب چاہتی ہے الیکشن نہ ہوں، الیکشن وقت پر ہوں. تو اپوزیشن جو ہے اب کی وہ چاہتی ہے الیکشن جلدی ہوں. اور جب یہ حکومت میں تھے، وہ اپوزیشن میں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ الیکشن قبل از وقت ہوں، اور اس وقت کی حکومت کہتی تھی کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. مطلب یہ حکومت اور اپوزیشن کا کھیل ہے. جو اپوزیشن میں آتا ہے اس کی سوچ مطلب اپوزیشن کی ایک الگ سوچ ہے، حکومت کی ایک الگ سوچ ہے. اپوزیشن میں ہو تو قبل از وقت الیکشن، حکومت میں ہو تو اپنے مقررہ وقت پر الیکشنز ہوں گے. پچھلے 4 سال سے یہی ماجرا، یہ قصہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. تو صاف بات ہے کہ حکومت کی ایک حکمت عملی ہے کہ وہ تو نہیں چاہتی، اصل میں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ٹائم جو ہے اس کو آگے بڑھاتے جائیں اور مقررہ وقت پر الیکشن ہو. اور اپوزیشن جلد الیکشن مانگ رہی ہے. اچھا، اب اس کو بھی اگر دیکھا جائے بارگیننگ کے حساب سے، سودے بازی کے حساب سے، تو حکومت ایک دھمکی دیتی ہے اس میں کچھ لوگ کہ الیکشن 1 سال اور مدت جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے. یعنی گھوم پھر کر وہاں پر آ جائیں، بات ہو سکے کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے. مطلب یہ پہلے مانگتے ہیں، وہ بعد میں کہتے ہیں، تو اپنے مقررہ وقت پر. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو، سننے والوں کو، کہ کوئی بھی جماعت کچھ وجوہات کی بنا پر قبل از وقت الیکشن کی ڈیمانڈ تو کر سکتی ہے. وہ جو اب حکومت میں پہلے اپوزیشن میں تھے وہ بھی کرتے رہے ہیں، یہ بھی کرتے رہے ہیں، تو یہ نجائز تو نہیں ہے. لیکن ایک طریقہ کار ہے، ایک قانون ہے، وہ یہی ہے، یا تو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے، یا وزیر اعظم استعفیٰ دیں، یا اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. یہی 2 اصولاً قانوناً آئین کے حساب سے طریقے ہیں. ڈیمانڈ انہوں نے کرنی ہے، پوری پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے. اگر ان کے ہاتھ میں ہے
تو وہی عدم اعتماد کی تحریک کو جیت جائیں اور اس کے بعد حکومت چلائیں یا اسمبلیاں ڈسالو کر کے نئے الیکشنز کا اعلان کر دیں. سیدھی سی بات ہے، یہ 2 طریقے ہیں. لیکن اگر حکومت نہیں کراتی اس کا بھی حق ہے. لیکن اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ کوئی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں یا ان میں جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کچھ تمام نہیں، پیپلز پارٹی میں تھوڑی سی سوچ ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی، یا نون لیگ میں ہو سکتی ہے، یا JUIF میں، کہ 1 سال مدت بڑھائی جائے، تو یہ غلط فیصلہ ہے. بالکل اس کو تاریخ غلط مانے گی، غلط کہے گی. جس طرح 4 مارشل لا وہ کسی صورت معاف نہیں ہو سکتے، یا یہ عمران خان کا سول مارشل لا یہ بھی کسی صورت نہیں بھولا جا سکتا. اسی طرح یہ بہت بڑا دھبا ہوگا. اس دھبے میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUIF شامل ہوں گے. ہارے جیتیں جو بھی ہو وہ آپ کی پرابلم ہے، الیکشن کی نہیں، جمہوریت کی نہیں. جمہوریت اسی کا نام ہے ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم کے درمیان، مطلب جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو آپ نے الیکشن تو کرانے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی انداز نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ آپ جیت نہیں سکتے تو آپ الیکشن نہ کریں. حالانکہ گراؤنڈ پہ ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے. دیکھیں الیکشن آئیں گے، کوئی بھی جماعت جیت سکتی ہے. اور عمران خان کے جو مسائل آ رہے ہیں، جو پرابلم آ رہی ہے، جو کیس آ رہے ہیں، جو قصے آ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اب تک اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی تو سچ ہے، عمران خان الیکشن چاہتے تھے، ان کا یہ مطالبہ تو پورا نہیں ہوا. پھر وہ تعیناتی چاہتے تھے اپنی مرضی کی، وہ بھی ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا. بات کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی پرابلم ہے، عمران خان جھوٹ بول کر کوئی بیانیہ بناتا ہے تو سچ اتنا کمزور نہیں ہوتا. وقت تو لگتا ہے لیکن ذہانت تو یہی ہے، لیڈرشپ تو یہی ہے. تو آپ سچ بول کر کوئی بیانیہ بنائیں، آپ سچا بیانیہ بنائیں. پاکستان میں تو غربت ہے، پاکستان میں تو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں تو حکومتیں ڈلیور نہیں کرتی، اکانومی بھی آپ کی خراب ہے. یہاں منشور بنانا کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اپنے دماغ سے کوئی پلاننگ لائیں، کوئی پالیسی لائیں، کوئی سوچ لائیں، ایسی سوچ جس سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہو، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہو. اگر ایسی چیز ہوگی تو نارمل، تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے. مطلب آپ اتنے خوبصورت سے باحسن طریقے سے، آسان کہہ لیں، سلیس کہہ لیں، طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ کیوں آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گے؟ لیکن یہ تو آپ نے کرنا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں آپ کو کر کے دینا. تو اگر آپ نہیں کر سکتے یا ڈلیور نہیں کر سکتے، یا اپنی جماعتوں میں اگر آج زیادہ تر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو وزیر بنے ہیں یا وہ لوگ جو حکومت میں ہیں، وہ تو جو ان کے ساتھ لوگ مارے کھاتے رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی، آج تک تو وہ بھولے ہوئے ہیں. اکثریت ان کو وہ بھی یاد نہیں ہے. مطلب جو برے وقت میں، مشکل وقت میں، اقتدار کے بغیر جو وقت تھا، اس میں جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے سپورٹر تھے، جو ان کو طاقت، ہیلپ مہیا کر رہے تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، قدم بہ قدم ساتھ چل رہے تھے، ان میں اکثریت آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، ان کو یاد بھی نہیں. عوام تو دور کی بات ہے. یہ تو حالت ہے. تو یہ بیانیہ تو آپ نے بنانا ہے، مقابلہ تو آپ نے کرنا ہے. لیکن اگر عمران خان نے قاسم سوری کے ذریعے وہ اس وقت قانون توڑا تھا، آئین توڑا تھا، جو اجلاس میں جو کچھ ہوا تھا قومی اسمبلی کا عدم اعتماد کے موقع پر، وہ جرم تھا. تو یہ بھی جرم ہے، چھوٹا ہوگا اس سے تھوڑا سا، لیکن جرم ہے. اگر آپ الیکشن مقررہ وقت پر نہیں کراتے، چاہے کوئی بھی بہانہ بناتے ہیں، تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. میرے خیال میں کوئی بھی جمہوریت پسند، جمہوریت کو سمجھنے والا، سیاست کو سمجھنے والا، یا ٹھیک طریقے سے جو سیاستدان ہے یا وہ میڈیا پرسن ہے، وہ اس کو بھی غلط ہی کہے گا. جس طرح عمران خان صاحب کے بے شمار اقدام جو ہیں وہ ان کو غلط کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں آج کل کافی یہ آڈیو ویڈیو کا سلسلہ شروع ہے، اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اور کل فواد چودھری صاحب کی جو آڈیو آپ نے سنی تھی، تو یہی بات میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی خاطر اتنا مت لڑیں، اتنا آگے مت جائیں. یہ رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، یہ رات کو اکٹھے چائے پیتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، پارٹیاں مناتے ہیں، اور اپنی سیاست الگ الگ کرتے ہیں، اور آپ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں.
اور جو ان کو پتہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک بے مقصد انا، تو یہ بھی ہماری ایک کمزوری تو ہے اور بہت بڑی کمزوری ہے. خیر اس پر بات پھر کریں گے. بینظیر بھٹو کی 15ویں برسی تھی. 15ویں برسی پر لاڑکانہ گڑھی خدا بخش مزار مطلب قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اور شہیدوں کا جو وہ مزار ہے، وہ وہاں بہت کھلی جگہ ہے، بڑی جگہ ہے، کیونکہ اکثر ہم وہاں پر جاتے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ کیونکہ کچھ اور مسائل ہیں، باقی پاکستان پیپلز پارٹی جو ضلع منڈی بہاؤالدین ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ موجود ہی. اس کی جگہ ڈمی قسم کے ڈمی ٹائپ کے کچھ لوگ ہیں جن کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر ان کا کس سے رابطہ ہی نہیں. وہ چند اوپر جاتے ہیں، نمبر بناتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس پروگرام یہاں پہ اس طرح ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکا. تو خیر ہم وہ تو بات کر رہے تھے ان کی، لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ وہ پورا بھرا ہوا تھا. وہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، مطلب بہت بڑی تعداد تھی. پھر بلاول بھٹو نے جس انداز سے تقریر کی، سب سے پہلے تو 80-85 منٹ مطلب تقریر کرنا، اور پھر جوش کے ساتھ، پھر حالات کے ساتھ، مطلب پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیشنل انٹرنیشنل قومی سیاست، علاقائی سیاست، بین الاقوامی سیاست، پھر دہشت گردی، پھر سیاسی مسائل، پھر عمران خان کی وجہ سے جو پاکستان میں اتنے عرصے سے پرابلم ہے ان کو بھی اسی طرح ڈسکس کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا اس میں کچھ چیزیں سوچنے والی بھی تھی کہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ اسمبلی میں آ جائیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں، اس کا بھی کچھ مطلب ہے. آپ یقین کریں جو کچھ ساؤتھ میں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے، آپ کو فروری تک نظر آئے گا. جو رپورٹیں ہیں آج کی کہ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کے معاملات کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب تو میچور ہوتے ہی جا رہے ہیں. تو 2023 میں کہنے والے کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے بہت زیادہ چانسز ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر بننے کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو ان کو کچھ سوچنا بھی ہوگا، سوچنا بھی چاہیے. ایک تو ان کو کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرنی چاہیے، یا ڈائٹنگ چلے، ڈائٹنگ نہ کریں، ایکسرسائز کریں. ابھی چیئرمین صاحب کی عمر جو ہے، وزیر خارجہ صاحب کی، ہم سے تو وہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں، قد میں بھی بڑے ہیں مطلب. اور ظاہری بات ہے بی بی شہید کے بیٹے ہیں، تو ان کی اپروچ، ان کی تعلیم، ان کا نالج فہم وہ بھی ہم سے بہتر اور بڑا ہے بہت زیادہ. خیر یہ تو سیاسی بات ہوگی ان کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب کو اگر انہوں نے یہی طریقہ کرنا ہے جو دوسرے کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے الیکٹیبل، مطلب سیدھی سی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آنا ہے اس دفعہ، تو وہ منشور نظریے یا فلسفے پہ تو آ نہیں سکتی. نہ ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے اس طرح آئیں آج کے دن تک. جو سیاسی صورتحال ہے گراؤنڈ کی، خیبر پختونخوا، بلوچستان تو چلے چھوڑے، اور پنجاب میں تو ظاہری بات ہے انہوں نے بڑے بڑے لوگ توڑنے ہیں، یا بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور ایک ماحول بنے گا. اور لوگ بھی وہ شامل ہوں گے جو پی ٹی آئی میں ہیں زیادہ تر، کیونکہ نون لیگ میں تو وہ زیادہ تر جائیں گے نہیں. نون لیگ میں بھی آلریڈی لوگ ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جگہ تو پیپلز پارٹی کی خالی ہے. لیکن یہ وہی لوگ ہیں پھر بھی کہیں گے، جب یہ اگر حکومت بن رہی ہے، ہم فرضیہ بات کر رہے ہیں نا اس وقت، ایک جو ہونا ہے وہ تو ہوگا سو ہوگا، تو کہیں گے ویسے وہ لوگ وہی کہ یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں. تو اگر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب خیر وزیر اعظم بنتے ہیں اگلی حکومت کے، تو اس میں بھی لوگ وہی ہوں گے زیادہ جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں. اور جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کیونکہ حکومت بنتی ہے. تو لیکن بلاول بھٹو صاحب نے بڑی میچور باتیں کی، بڑی اہم باتیں کی. بین الاقوامی طور پہ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. پھر سیلاب کے حوالے سے انہوں نے بڑی باتیں کی جن کو نہیں بھولنا چاہیے. پھر 9 جنوری کا انہوں نے بتایا کہ جس طرح وہ ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے سیلاب کی امداد کے لیے، 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا انہوں نے نقصان بتایا. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ جو ہے ان کی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا انہوں نے تمام کام بہت اچھا کیا جو ہمیں انہوں نے دیا. تو میرا دل تو کرتا تھا اس طرح باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی دیتے تو میں ان کے لیے بھی کرتا، لیکن میں کروں گا تو پھر بھی وہ ایز اے وزیر خارجہ یہ بات کر رہے تھے. لیکن مراد علی شاہ نے بر وقت سارے جو اقدام کیے. مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے اقوام متحدہ میں جانا ہے، باقی دنیا میں جانا ہے، ان کے ملکوں کو بتانا ہے، تو تبھی آپ کو ملے گی سپورٹ، مدد، فنڈ. تو جناب
آپ سے آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی. اب تک لیے اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی. اللہ حافظ.